بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنی قوم کے لیے کتاب ہدایت لے آئے تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کا ایک ٹکڑا ان کے سروں پر ایسا لٹکا دیا، معلوم ہوتا تھا کہ ان پر گر پڑے گا۔ اس ڈر سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم اب بات مانیں گے، لیکن پھر کچھ دن کے بعد پھر کہنے لگے کہ ہم نے سنا اور ہم اب بات نہیں مانیں گے۔ اسی کا پھر سے بیان ہے، اور قرآن شریف کی یہ عادت ہے کہ بار بار ایک بات کو دہراتا ہے نصیحت کے لیے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو کسی ترتیب کا خیال نہیں کرتا، بلکہ بار بار ایک بات کو دہراتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہم بندوں کے لیے نہایت شفیق ہیں، بار بار ایک بات کو دہراتے رہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، اور اس کے لیے ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا تھا کہ پکڑ لو اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ وَاسْمَعُوا، پکڑ لو ان احکام کو، اس کتاب کو جن میں احکام ہیں جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، یعنی احکام پر عمل کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو تورات کے احکام کو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا اور ہم اس سے پہلے بھی نافرمانی کر چکے ہیں، اب بھی نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بات کیا تھی؟ نافرمانی کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں میں بچھڑا بس گیا تھا، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، کفر کی نحوست سے، بار بار حق بات کا انکار کرنے کی وجہ سے دل میں بچھڑے کی محبت بس گئی تھی، بچھڑے کو بطور معبود قبول کر لیا تھا اور بچھڑے کو معبود سمجھنے لگے تھے۔ بچھڑے کی محبت اتنی دل میں آ گئی تھی، اس کو معبود بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ بدترین ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارا دعویٰ اوپر سے یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، تو اگر تم مومن ہو تو پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ تمہیں شرک کا حکم دے رہا ہے؟ کیسا کچا اور کیسا بیکار ایمان ہے جو تمہیں توحید پر نہ لا سکا اور تمہیں شرک میں مبتلا کر دیا۔ ایسا ایمان ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے ایمان سے حفاظت فرمائے جو ہمیں توحید پر اور توحید کے تقاضوں پر نہ کھڑا کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے ایمان سے حفاظت فرمائے جو ہمیں شرک میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔